نے لکھا ادھر موسیٰ بازی نے رونا شروع کیا، ادھر بدر کے میدان میں پتھروں سے آواز آئی تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ ادھر آ۔ ادھر سے بدر کا پتھر کہنے لگا ادھر آ، میں نے حضور کو دیکھا ہے، ادھر آ، میں نے یہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، ادھر آ، میں نے روتے دیکھا ہے، ادھر آ، پیغمبر پاک کو میں نے اللہ کے دربار میں آنسوؤں کے ساتھ اس جگہ تڑپتے دیکھا ہے۔ خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ اڈبیل مدرسے میں گئے، مولانا فرما رہے تھے اناج بھی گھروں میں دے کے آئے، مولانا فرما رہے تھے راشن بھی گھروں میں دے کے آئے، رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے پیسے دے کے آئے۔ اللہ اکبر، مجھے حسین کے بیٹے زین العابدین کا عمل یاد آ گیا۔ حضرت امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا، اللہ اکبر، آپ کو غسل دینے لگے، اتنا بڑا کالے رنگ کا کندھے پر نشان تھا، غسل دینے والا باہر آیا، عرض کرنے لگے حضرت جی کے یہاں نشان ہے، بتاؤ پیدائشی ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی چوٹ لگی تھی؟ گھر والے کہنے لگے ہمیں اس کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ والوں نے غسل دیا، کفنا کر جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد مدینے کی بیواؤں نے رونا شروع کر دیا، مدینے کی عورتوں نے رونا شروع کر دیا، یتیموں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جوان کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کر ہمارے گھروں میں پانی بھرا کرتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اللہ، میں تمہیں کیا کیا سناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پہلا دن تھا، خلافت کی کرسی پر آ کے بیٹھے، عصر کی نماز کے بعد کچھ بچیاں آ گئی اور سامنے دروازے پہ کھڑے ہو کے عمر کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی چچا کل تو یہاں کوئی اور بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا شانوں والا ابو بکر تھا، وہ سامنے روزہ انور میں ہمیشہ کے لیے اپنے یار کے پاس چلا گیا۔ کہا چچا تو ابو بکر کا جانشین ہے؟ کہاں؟ تو رسول اللہ کا جانشین ہے؟ ہاں۔ اٹھ کے کھڑا ہو۔ حضرت عمر اٹھے، کہا ہمارے ساتھ چل۔ کہاں جانا ہے؟ کہا عصر کی نماز کے بعد ابو بکر ہمارے گھر آیا کرتا تھا، اسے پتہ ہے ہمارا بھائی کوئی نہیں، ابا ہمارا فوت ہو گیا، ہم بچیاں یتیم ہیں، ابو بکر آ کر ہماری بکریوں کا دودھ دویا کرتا تھا، آج سارا دن گزر گیا، ہمارے دروازے پر آج کوئی خادم بکریوں کا دودھ دونے نہیں آیا ہے۔ طرح طرح کے احتسابات ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے احتساب ہے؟ مرضی پکڑوا دی، مرضی چھڑوا دیا، کسی کو اندر کر دیا، کسی کو باہر کر دیا۔ آؤ میں تمہیں احتساب بتلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر آ کے کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کا عصا مبارک اپنے ہاتھ میں ہے، اس لاٹھی کو لے کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، فرما رہے اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو، جو میں کہوں اس پہ عمل کرو۔ ایک کونے سے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا۔ پہلے بتا جو تو نے نیا کرتا پہن رکھا ہے، عمر یہ تیرے پاس کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ زمین والے تو دور کی بات ہے، آسمان والوں کو بھی اعتماد ہے کہ عمر زمین پر اللہ کی عدالت کا انصاف کر رہا ہے، اللہ اکبر، محمد کی شریعت کا انصاف کر رہا ہے۔ لیکن سلیمان فارسی بدلانا چاہتے تھے، حکمران ایسے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا عمر نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری کسی بات پہ عمل کیا جائے گا، پہلے بتلائے تیرے پاس کرتا کہاں سے آیا، اس کا کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر اپنی ٹھوڑی رکھی، اتنا روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی، صحابہ خاموش ہے۔ عبداللہ بن عمر آپ کا بیٹا مجلس میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے ابے کے آنکھوں کو صاف کیا، کہ ابا رونے بند کر دے، تیرا بیٹا آج تیرا دفاع
دفاع کرے گا. کتنے نصیبوں والے وہ ماں باپ ہیں جن کی اولاد جوانی میں بڑھاپے میں ان کا سہارا بن جاتی ہے. پوچھنا گھر جا کے